حسن صاحب، اسلام آباد پولیس کے نیشنل پریس کلب میں گھس کر صحافیوں پر تشدد کے افسوسناک واقعے پر کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے میری تو برادری ہے بھائی، یہ تو غیروں پہ بھی ہوتا، کسی اور پہ بھی ہوتا، لیکن اس ملک میں یہی کچھ ہی ہو رہا ہے، اسی میں ہم ایکسیل کر رہے ہیں۔ اس طرح کی حماقتوں میں لیڈ کر رہے ہیں۔ سیاسی لیڈروں پہ جب برا وقت آتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے تو وہ جو چند کام کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا میڈیا کے ساتھ اس کے بعد کوئی، میرا خیال ہے، کوئی بہت ہی گیا گزرا آدمی ہوگا جو ان کو سپورٹ کرے گا یا ان کے لیے ہمدردی رکھے گا۔ اچھا، ناکامیوں پہ ناکامیاں چل رہی ہیں، معیشت سے لے کے مہنگائی اور لا اینڈ آرڈر، ہر چیز۔ اچھا، ٹاپ آف ایوری تھنگ پیپلز پارٹی جیسے ان کے جو جدی اتحادی ہیں، ان کا بھی اندازہ لگاؤ وہ کس لینگویج میں کیا بات کر رہے ہیں، کس قسم کے تانے دے رہے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے حکمرانوں کی نا اب مت تو ماری جا رہی ہے۔ ان کا غصہ اور فرسٹریشن، یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں زندگی میں۔ بندہ فرسٹریٹ ہو جائے تو اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان کی تو سوچ ہی ڈے ون سے عجیب و غریب ہے۔ اور یہ پوری دنیا، میں مہذب دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں بار رومز ہوں یا یہ اپنا پریس کلبز ہوں، وہاں اگر قتل کا ملزم بھی بیٹھا ہو تو ان کی اجازت کے بغیر کوئی ارنا بھینسا، کوئی بھوکا بھیڑیا شامل ہو جائے، داخل ہو جائے، ادروائز نہیں۔ مشرف صاحب کے زمانے میں جب ایم کیو ایم کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، اس وقت بھی اگر کوئی متحدہ کا کارکن، کوئی بھی کراچی پریس کلب میں جاتا تو بڑے سے بڑا پولیس آفیسر اس کی جرت نہ کرتا۔ لیکن یہاں دیکھو، بات سنو، میں کہتا ہوں کہ زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ جب کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی تہذیب زوال کی زد میں آ جائے تو کینسر کا تو شاید علاج آ جائے، اس کا کوئی علاج ہوتا نہیں۔ اور ہم آج کل بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا ایک اگلا سوال میں نے دیکھا ہے، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، تو وہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن پریس کلب ہو یا بار روم ہو وہاں نہیں گھس سکتے، لیکن یہاں جہاں انہیں نہیں گھسنا چاہیے وہاں گھستے ہیں، اور جہاں گھسنا چاہیے وہاں گھستے نہیں ہیں۔ ان کے پاس پھانسی کا ایسا کوئی پھندا نہیں جو موٹی گردنوں کے لیے کام آ سکے۔ پاکستان کی جیلوں کے سرویز کراؤ کبھی اور پتہ کرو کتنے لوگ کس کس جرم میں اندر ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، مالی، معاشرتی، یہ وہ سارا، ان کا ایج گروپ کیا تھا جب وہ جیل میں آئے تھے، ان کا باقی جو صورتحال ہے، اور کتنے کتنے سالوں کی ان کو سزا ہوئی ہیں، ان کے جرائم کیا تھے۔ اللہ کی قسم خودکشی کرنے کو دل کرے، جان کسی کی لینا یا اپنی لینا ایک ہی بات ہے، لیکن یہاں تو چوائسز ہی لوگوں کے پاس۔ نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں صاحب۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس اور دیگر ٹیکنالوجی منصوبوں کی کامیابی نے ایلون مسک کی دولت میں زبردست اضافہ کر دیا ہے۔ دنیا کا پہلا $500 ارب 1406 کھرب روپے کا مالک بن کر ایلون مسک نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ پاکستان کا قرضہ کتنا ہے؟ اچھا بات سنو، یہ سارا کچھ نہیں کہ پاس رہ گیا، نہیں تو بھوک ننگ فاقے کی بات کرو آپ نے ادھر آ کے۔ لیکن میں بہت زیادہ خوش ہوا، یہ میں نے بھی پڑھی ہے یہ خبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جن لوگوں نے ضمیر بیچ کے، اپنا آپ بیچ کے، اپنے عوام بیچ کے، رشوتوں، ٹھگیوں، کمیشنوں، کک بیکس کے ذریعے اربوں ڈالر بنائے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کوئلوں پہ لوٹتے ہوں گے کہ ہیں ہم تو ایلن مسک کے کمی بھی نہیں ہے، ہم نے ملک نہیں چھوڑا، اپنا عوام نہیں چھوڑے، اپنا یہ نہیں چھوڑا۔ اور دیکھو بات سنو، زندگی میں حکم ہے خوشحالی، آسودگی کے لیے اسٹرگل کا۔
لیکن یہ چونکہ رائٹرز تو نہیں ہوتے جن کو فل سٹاپ لگانا آتا ہے زندگی میں، تو بنیادی ضروریات زندگی اگر اپنے عہد کے مطابق بنیادی ضروریات زندگی میں اب ایئر کنڈیشنر شامل تھا، صدیوں پہلے نہیں تھا، اب اور بہت سی چیزیں ہیں، آپ یو انڈرسٹینڈ، میں کیوں آپ کا ٹائم ضائع کروں؟ اچھا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا جائز ہے، اور پھر فل سٹاپ۔ یہ وہ بدنصیب کمیونٹی ہے جن کا فل سٹاپ صرف اور صرف قبر ہوتی ہے۔ وجہ ایک تو لا آف مارجنل یوٹیلٹی ہے، پیسہ ہو گیا، یا کلیکٹرز جو ہوتے ہیں، کوئی ٹکٹس کے ہوں، اینٹیکس کے ہوں، یہ وہ سارا اس طرح کے جو جنونی لوگ ہوتے ہیں، ان پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ 10 دن کا، مہینے کا بھوکا آدمی تو 8ویں 10ویں 12ویں روٹی پہ ہاتھ جوڑ دے گا کہ بس یہاں یہ اپلائی نہیں ہوتی۔ دوسری بات ایک یاد رکھنا، پیسے کا جو گند ہے، اس کی جو غلاظت ہے، یہ بہت دلچسپ ایک معاملہ ہے کہ جب ایک آدمی اسٹرگل کرتا ہے، وہ ایک انکم بریکٹ کے ٹاپ پہ چلا جاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس سے اگلا جو انکم گروپ ہے، میں تو اس کے باٹم پہ ہوں، پھر وہ اور اگر وہ حریص، لالچی اور بدنصیب ہوگا، پھر وہ دوڑ لگائے گا، اچھا بڑی توپ چلائے گا، جی لکھ پتی سے کروڑ پتی ہو گیا، وہ کروڑ پتی سے ارب پتی ہو گیا، پھر جا کے اس کو پتہ چلے گا، اوئے یہ جو تیسرا انکم گروپ ہے، میں تو ان کا، چونکہ اس کے دماغ میں سوائے پیسے کے ہوتا ہی کچھ نہیں، غلاظت جو کبھی جالب جیسے لوگوں کا یا غالب جیسے لوگوں کا مسئلہ نہیں رہا۔ اچھا، وہ یہ درجہ بدرجہ وہ جب دیکھتے ہیں آگے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ڈیسپریٹ ہو جاتی ہیں، ان کو فل سٹاپ زندگی میں لگانا آتا نہیں۔ اور دیکھو ہے کیا زندگی بڑی خوبصورت، تو میں ایک بات بتاؤں کہ حضور ایک خاص رستے سے شارٹ کٹ کہہ لو جنت البقیع جایا کرتے تھے ریگولرلی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے 2 منزلہ مکان کھڑا کر لیا، انہوں نے خاموشی سے وہ رستہ چھوڑ دیا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا حضور آپ لمبے رستے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہاری فیملی کا سائز کیا ہے، تم نے یہ 2 منزلہ کھڑا کر لیا ہے، تمہاری ضرورت نہیں تھی، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کمیونٹی میں اس حوالے سے نیکی میں، شرافت میں، علم میں، بردباری میں، یہ ان چیزوں میں تو بندہ ایکسیل کرے، تو بنیادی طور پہ یہ ہمارے ہاں اسلام جو ہے نا، ہم مسلمان ہیں بس ٹھیک ہے، باقی کرتوتیں ہماری، باقی سارا سلسلہ۔ تو مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی کہ جب حرام خوروں نے یہ پڑھا ہوگا کہ اس کی ورتھ 1406 کھرب، قرض کتنا ہے اس ملک کا، چلو